نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم فقال الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم وصلاة وسلاما عليك يا رسول الله وصلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وصلاة وسلاما عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا خير خلق الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آئیے الحمدللہ پیر کی شب ہے، سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت پاک بھی فجر کے وقت ہوئی اور ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا فانی میں مبعوث فرمائے۔ مگر آج ایک حقیقت بتانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ ہیں، مگر یہ نام محمد رسول اللہ یہ ہم نے تم نے نہیں پکارا اور یہ نام کسی نے نہیں دیا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اس نام کو رکھا کیونکہ انہیں بشارت ہوئی تھی اسلام کی، مگر محمد نام رکھا، رسول اللہ نہیں۔ مگر محمد رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے محمد رسول اللہ، اور یہ ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ، جو سب سے پہلے کہنے والا اللہ ہے۔ اللہ کی ایک ذات وہ ہے جو ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ کے ساتھ پکارا، اور ہمارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا فانی میں تشریف لائے، مبعوث فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پکارا، وہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں سوائے معبود اللہ کے۔ اور یہ دو نام، ایک نبی کے پکارے ہوئے اور دوسرا اللہ کا پکارا ہوا۔ پہلے اللہ نے، کیونکہ اللہ تو اول ہے، اللہ ہی نے ساری کائنات، ساری مخلوق کو بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی بنایا اور رحمت والے آقا بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اسی نے کہا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ، نہیں سوائے معبود اللہ کے۔ اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اللہ ہی قادر مطلق ہے، اللہ ہی کی ایک ہی ذات ہے، وہ یکتا ہے، یگانہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بنایا ہے نہ بنایا گیا ہے، نہ پیدا ہوا نہ پیدا کیا گیا، اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہ اعلان ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ ہمارے نبی کا کلمہ ہوا، کلمہ حق لا الہ الا اللہ۔ اگر کسی کو کہیں گے کلمہ پڑھو تو وہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا یہ کلمہ نہیں ہے، یہ تو صرف آدھا ہوا، ایک آدھا حصہ ہوا کہ کلمے کے دو حصے ہیں، اور دو حصے جب تک نہیں ملتے کلمہ ایک نہیں ہوتا۔ اور اس لیے کہ اس کلمے کو پڑھنے سے ہی ہر انسان دائرے اسلام میں آتا ہے، ہر اسلام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق عطا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ کلمہ ہے
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شاخ عرش پہ لکھا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات آئے گی۔ تو پہلے میں تفصیلاً اس آیت مبارکہ جو قرآن مجید کے اندر سورۃ ابراہیم میں آیت نمبر 27 پر جو آئی ہے، جو ابھی تلاوت کی ہے، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی، مثلا کیسی مثال بیان فرمائی، اور وہ کیسی مثال ہے؟ کلمے کی پاکیزگی کو ایک درخت سے مراد دیا، اور ایک درخت کی طرح، اور ایسا درخت جو مستحکم ہے، نہ ہواؤں میں، نہ طوفانوں میں، نہ زلزلوں میں، اور اس درخت کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، یہ اس لیے کہ اس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور اس کی شاخیں ساتوں آسمانوں میں عرش اعظم تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اور ایسا درخت جو ہے جو سارے زمینوں اور آسمانوں کو چھایا ہوا ہے، اور ایسا درخت ہے جو عرش اعظم پر اس کی ٹہنیاں پھیلی ہوئی ہیں، وہ شاخیں پھیل گئی ہیں اور مستحکم بن گیا ہے، اور اس کے پھل ہمیشہ فائدہ دیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے بتایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے قول کے مطابق، بعضوں نے انجیر کے درخت سے مراد لی، بعضوں نے کھجور کے درخت سے مراد لی، بعضوں نے زیتون کے درخت سے مراد لی، مگر بہرحال یہ ایک مستحکم درخت ہے، یعنی طاقتور درخت ہے، نہ زلزلوں میں اڑتا ہے، نہ ہواؤں میں اڑتا ہے، اور یہ ہر طرح سایہ فگن ہوتا ہے۔ یہی بات ہی حضرت عبد المطلب دادا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا حضرت، جب صحن کعبہ میں سو رہے تھے تو انہیں ایک خواب آیا، اور وہ خواب کیا تھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے ان کی پیٹھ تڑخ گئی، کھل گئی، اور اس میں سے ایک درخت نکلا، اور دیکھتے دیکھتے اس کی جڑیں سارے زمینوں میں مضبوط ہو گئیں، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں اور سے آدم تک چھا گئیں، وہ مشرق و مغرب، جنوب و شمال سارے کا سارا پھیل گیا۔ اور وہ دیکھے یہ کیا بات ہے، تو تعبیر پوچھا گیا، تو تعبیر بتانے والوں نے کہا کہ اے عبد المطلب، تمہارے خاندان سے ایک ایسی ہستی آئے گی، اور ایک ایسا پاکیزہ اور ایک ایسا انمول فضیلت والا آئے گا کہ جس کے نام کا چرچا، جس کے فضائل، جس کی عظمتیں، اور جس کے اقوال، اور جس کی حکومت صرف زمینوں پر ہی نہیں ہے بلکہ ساتوں آسمانوں پر بھی چھا جائے گی، وہ زمین و زمان کا مالک ہوگا۔ اور یہ بشارت حضرت عبد المطلب نے دیکھی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عبد المطلب کے خاندان سے ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، دنیا میں تشریف لائے۔ تو زمانہ دیکھتا ہے کہ آج ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت و حکمت اور ان کی عظمت، ان کا چرچا اور ان کی حمد و ثنا اور ان کی تعریف و توصیف اور ان کے اقوال اور ان کے اخلاق اور ان کا عمل اور ان کا ہر طرح کا ہر پل پل کی حکمتیں کس طرح زمینوں پر نہیں، مغرب و مشرق، جنوب و شمال کے ساتوں آسمانوں پر تو کیا ہے، عرش اعظم تک اس رسول کی پرواز ہوئی، رسائی ہوئی، اور بارگاہ خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور سارے زمانوں سے، زمین و زمانوں سے، سارے آسمانوں سے بلند و بالا جو عرش اعظم ہے، اب عرش اعظم سے کوئی بلند و بالا نہیں تھا، تو عرش اعظم سے بھی بلند و بالا ایک ہی ہستی تھی، وہ ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں وہ کلمہ حق رکھا ہے، نام تو ان کا محمد ہے،
मगर रसूल अल्लाह उनका मनसब है। नाम और मनसब के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। तो ये वो कलमा साबित हुआ, और यही वो कलमा जो दो रुख, जैसे कहा गया दो रुख हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये दो अलग अलग हैं, दो जुज़ हैं, मगर ये दो जब तक एक नहीं होते ये कलमा पूरा नहीं होता। अगर किसी से कहा गया कलमा पढ़ो तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह अगर पढ़ ले, एक बार नहीं 1,00,000 बार भी पढ़ ले, तो उसको ईमान नहीं मिलेगा, नामुकम्मल होगा, क्योंकि जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कहेगा। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब दो एक साथ मिलाकर कहेगा तब कलमा मुकम्मल होगा, और तब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत उस पर ऐसी आएगी कि वो आलम कुफ्र से आलम इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। और ये सारी दुनिया में जितनी भी सिफतें हैं और जितने भी अमल हैं, जितने भी फ़राइज़ हैं, कुरान मजीद की सारी जितनी भी हिकमतें हैं, ये सब कुछ इसी एक कलमे की बदौलत हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर कहा जाए तो कुरान मजीद के 30 पारे हैं, मगर 30 पारे अलग अलग नहीं हैं, हर पारा एक पारे से मिला जुला हुआ है, हर आयत एक दूसरी आयत से मिली जुली हुई है। मगर 15 पारे अगर देख लें तो 15 पारे अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू ये हिदायत है, तो 15 पारे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ इताअत पर रुजू हैं। तो इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने दो रुखे रखा है। तो बहरे कैफ हम नहीं जानते कि बाज़ मुफस्सिरों ने, बाज़ सूफिया ने फरमाया है कि कुरान मजीद के 40 पारे होते हैं, मगर 40 पारे अलग नहीं हैं, इसी कुरान मजीद के अंदर हैं, मगर बज़ाहिर 30 पारों पर नज़र आते हैं। अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने, मगर अगर ऐसा भी है तो 20 पारे अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत की तरफ अगर रुजू हैं, तो 20 पारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ रुजू हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के हर कलमे में भी अहकाम मुस्तफ़ा, इताअत मुस्तफ़ा और उसके साथ साथ सुन्नत मुस्तफ़ा और उसके साथ साथ अदब मुस्तफ़ा को लाया है और तारीफ़ तौसीफ़ मुस्तफ़ा को लाया है। सिर्फ मुस्तफ़ा क्या ही अदब नहीं है, मुस्तफ़ा के घर का भी अदब लाया है, उनकी चौखट का भी अदब लाया है और उनकी आवाज़ का भी अदब लाया है, उनके अहकाम का भी अदब लाया है। यही तो कुरान है, यही तो हिदायत है। तो बहरे कैफ अल्लाह तबारक व तआला इस कलमे की बरकत से सारा ज़माना है, मगर कलमा क्या है? वही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं तो मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं तो अगर ला इलाहा इल्लल्लाह भी नहीं है। अगर अल्लाह को मानते हैं तो मानना पड़ेगा मोहम्मद बरहक है, अगर मोहम्मद को मानते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं यकीनन मानना पड़ेगा कि अल्लाह है, हालांकि वो दिखता नहीं है, वो गायब है। और मगर कुरान मजीद का ऐलान है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी शाह रग से भी करीब है, शाह रगों से भी करीब है। दूसरी आयत में फरमाता है क्यों नहीं देखते कि वो तुम्हारे इतने करीब है, मगर ये हमारी देखने की नज़र नहीं है। कभी कभी हमारे आँखों का काजल हमको, सुरमा हमको दिखने में ही नहीं आता, मगर आँखों में होता है, आँखों में लगाते हैं मगर सुरमा दिखने में नहीं आता जब तक हम आईना नहीं देखते। तो मिसाल इस तरह है कि हमारे आँखों का लगा हुआ सुरमा अगर हम देखना है तो हम आईने को देखना पड़ेगा, तो उसमें अपना अक्स नज़र आ जाएगा। तो बिला मिसाल व तमसील हमको खुदा नज़र नहीं आता, हमको देखने की सलाहियत नहीं है। वो आईना है, आईने खुदा, आईने मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देख लिया और तक लिया और तक कर ईमान लाया, तो गोया मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का देखना गोया खुदा का देखना है। उनकी ज़ियारत खुदा की ज़ियारत है, उनकी इताअत खुदा की इताअत है, उनकी हिकमत खुदा की हिकमत है, उनके अक़वाल खुदा के अक़वाल हैं, उनके अहकाम खुदा के अहकाम हैं, उनकी बारगाह खुदा की बारगाह है, उनकी सोहबत खुदा की सोहबत है। उनके पीछे नमाज पढ़ना गोया खुदा के पीछे है और गोया उनको तकते हुए रहना गोया खुदा को तकते हुए रहना, उनको दिल में बसाना, उनसे दिल से मोहब्बत करना और इंतहाई मोहब्बत
رسول سے رکھنا گویا محبت خدا سے کرنے کے برابر ہے، یہ میں نہیں بلکہ قرآن فرماتا ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا انا مرآت الخالق، میں خالق کا آئینہ ہوں، یعنی خدا کا آئینہ ہوں۔ جب خدا کا آئینہ ہے تو آئینے میں وہی نظر آتا ہے جو عکس ہوتا ہے، عکس، اور عکس وہی نظر آتا ہے جو ذات ہوتی ہے۔ تو ذات خدا کی ہے تو آئینے میں عکس مصطفیٰ کا ہے۔ تو دوسری طرف دوسرا رخ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں انا مرآت المومن، میں مومن کا بھی آئینہ ہوں۔ اگر مومن کا آئینہ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ مومن اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے وہ دل و جاں قربان کر دیتا ہے، مال و متاع قربان کر دیتا ہے، اہل و عیال قربان کر دیتا ہے، وطن قربان کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ایک ذرا سا بھی حکم اگر کر دیں تو اس حکم کی تعمیل کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے، وہی مومن ہوتا ہے۔ اور مومن جب دیکھتا ہے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور مومن جب دیکھتا ہے اسے اطمینان ہوتا ہے۔ اس طرح کے حدیث شریف میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، رخ اپنا قبلے کی طرف کر لیتے، پیچھے سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین رسول کریم کے پیچھے کھڑے ہو جاتے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ سے رخ پلٹ کر قبلے کی طرف کر لیا تو نماز تو صرف 2 رکعت کی تھی، وقت کتنا لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ یا 20 منٹ کا وقت لگے گا، اور اتنے وقت بھی رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ تکنے کے لیے بے قرار و بے چین تڑپ جایا کرتے تھے حالت نماز میں۔ کب کب نماز پوری ہوگی، کب کب چہرہ رسول اپنی طرف کر لیں گے، کب کب رسول کا چہرہ دیکھ کر اطمینان حاصل کریں گے، کب زیارت رسول ہوگی۔ یہ تڑپ ان صحابہ میں تھی، یہ محبت تھی، اور یہ تڑپ تھی، یہ عشق تھا، یہ ولولہ ایسا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک پل کی بھی زیارت ان سے نہیں ہوتی تو بے چین و بے قرار ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے رسول کی بارگاہ تھی، رسول کی صحبت تھی، وہ جانتے تھے کہ رسول کا چہرہ تکنا ہی خدا کا چہرہ تکنے کے برابر ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں من رائی ہو راؤ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، اس نے حق کو دیکھ لیا۔ تو بہرکیف جو بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تصور خدا کرتے تھے۔ یہی احادیث میں بخاری و مسلم میں اور جامع ترمذی میں سب میں یہی حدیث آئی ہے کتاب الایمان میں کہ عبادت نماز ایسی پڑھو کہ اللہ کو تم دیکھتے ہو، یا ایسی پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ تو بہرکیف یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے عبادت کرنے والے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کلمہ جب پورا نہیں ہو سکتا تیرے نام کے بغیر، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نام کے بغیر کلمہ پورا نہیں ہوگا، یہ ادھورا رہے گا۔ اس کی مثال ایسی بتائی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیب سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے، اور پاکیزہ درخت کون ہے؟ وہ مومن ہے، اور اس کی جڑ مضبوط ہے، یعنی ہر مومن کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جمع ہوا ہے۔ اس کی شاخ آسمان میں ہے تو یعنی اس کی توحید کے کلمے کی وجہ سے اس کے اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، آسمان پر اس کے اعمال بلند و بالا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ابن ابی حاتم میں بھی کسی نے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم مالدار لوگ درجات میں بہت بڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر تمام دنیا کی چیزیں لے کر انبار لگا دو تو بھی وہ آسمان تک نہیں پہنچیں گی۔ تجھے ایسا عمل بتلاؤں جس کی جڑ مضبوط اور جس کی شاخیں آسمان میں ہیں؟ تو اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ۔ اور اسی لیے علماء نے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس فرمان کو ہر فرض نماز کے بعد 10 بار کہنے کی ہدایت کی ہے، اور بعض اسی کو ورد میں رکھنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اب کلمے سے مراد کیا ہے؟ تو سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال کو قرآن مجید میں تلاش کریں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہی ان کا کلمہ تھا، یہی کلمے کا راز تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی 40 سالہ زندگی جو گزاری نبوت کے اعلان سے پہلے، تو اس میں بھی یہی ذکر رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا تھا اور یہی تاکید تھی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن میں نازل کرنے کے بعد میں لایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف ایک خدا کی حقانیت، یہ خدا کی طرفداری اور یہ خدا کا اقرار کروانے کے لیے جو کلمہ حق کہا، یہ اپنے آپ کی طرف سے کہا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں سوائے معبود اللہ کے، یعنی اللہ ہی ہے ایک ذات، اس کے سوا کوئی خالق کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ دنیا اس وقت ہزاروں لاکھوں خداؤں کی پرستش، لاکھوں خداؤں کی، لاکھوں معبودوں کی پرستش کیا کرتی تھی، اور یہی حق تھا۔ اب اس لا الہ الا اللہ کے معنوں کو ہم قرآن مجید میں اگرچہ دیکھیں گے تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 160 پر 3، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ وہ خدا اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا شریک کوئی نہیں ہے، تو معبود کے برابر، شریک معبود کے برابر۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آج لوگ شرک و بدعت کے فتوے، شرک و بدعت کی کہانیاں بنا رہے ہیں، اور ناگہاں نوسادہ لوگ انسانوں کو اس بات کے فتوے دے رہے ہیں کہ جو بھی کریں گے یہ شرک 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 کی رٹ جو لگا رکھی ہے، تو اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا معبود ایک ہے، یعنی ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی بڑی رحمت والا ہے۔ تو جب معبود ایک ہے تو ہر مسلمان اپنا معبود ایک ہی مانتا ہے، اللہ کو ایک ہی جانتا ہے۔ ہر مسلمان چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، افضل ہو اعلیٰ ہو، گورا ہو کالا ہو، دبلا ہو پتلا ہو، اور چھوٹا ہو بڑا ہو، مگر امیر ہو غریب ہو، ہر مسلمان جو بھی ہو، ہر مسلمان خدا کو ایک مانتا ہے، معبود ایک مانتا ہے۔ اور جب معبود ایک مانتا ہے اور اس ایک معبود کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی صحابی کو، نہ کسی شہید کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی صالح کو، نہ کسی اوتاد کو، نہ کسی غوث کو، نہ کسی قطب کو، نہ کسی مومن کو، کسی کو معبود نہیں مانتا۔ ہاں اگر مانتا ہے تو نبیوں کو نبی مانتا ہے، رسولوں کو رسول مانتا ہے، اور مانتا ہے تو صحابہ کو صحابہ مانتا ہے، اور اولیاء کو اولیاء مانتا ہے، اصفیاء کو اصفیاء مانتا ہے، اوتاد کو اوتاد، ابدال کو ابدال، غوث کو غوث، قطب کو اقطاب مانتا ہے۔ مگر مانتا ہے تو سب کو اللہ کے بندے مانتا ہے، اور سب کو مانتا ہے تو اللہ کی مخلوق مانتا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے مانتا ہے، مگر معبود نہیں مانتا۔ جب معبود نہیں مانتا تو پھر شرک کیسے ہو گیا، اور شرک کہاں آ گیا؟ معبود کے برابر کسی کو معبود مانیں گے؟ ہاں، شرک والے مشرک وہی لوگ ہیں جو سارے معبودوں کو جمع کر کے سب کو معبود مانتے تھے، ہزاروں معبودوں کو مانتے تھے، وہ مشرک ہیں۔ ہزاروں معبودوں کو، عیسائیوں میں 3 معبودوں کی پرستش ہوتی ہے، وہ مشرک ہیں، اور یہود میں کئی معبودوں کی پرستش ہوتی ہے، وہ مشرک ہیں۔ مگر کوئی مسلمان الحمدللہ مشرک نہیں ہے۔ یہ جھوٹے اور مکار ایسے لوگ ہیں جو ہر مسلمانوں کو شرک کے فتوے دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ وہ سوچیں، وہ سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ الہکم الہ واحد میں صرف اللہ ہی ہمارا معبود ہے، مگر اس میں ذات نہیں ہے، الہ صفت کو لایا ہے، صفت کو لایا ہے۔ صفت کا معنی الہ، الہ کا معنی معبود، کیونکہ کفار مکہ میں 360 بت تھے۔ 360 بتوں میں صرف ایک سفید رنگ کا چھوٹا سا بت تھا، اس کا نام تھا الہ، اس کا نام تھا الہ۔ اور وہ ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ یہ سارے معبودوں کا معبود الہ ہے، سارے معبودوں کا معبود الہ ہی ہے، اور یہ سب کا خدا مانتے تھے، اور وہ الہ حضرت ابراہیم کا خدا مانا کرتے تھے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ یہ
یہ سارے لوگ اپنے اپنے خداؤں کے پاس جاتے، پھر آخر میں اس خدا کے پاس آتے تھے جس کا نام الہ تھا، اور وہ ابراہیمی خدا مانتے تھے۔ مگر ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس الہ کا بھی رد فرمایا لا الہ سے، لا الہ سے، لا نہیں، الہ معبود الا اللہ، کوئی اللہ کے سوا، الہ بھی تمہارا معبود نہیں ہے، اور کوئی معبود، یہی کلمہ ہوا لا الہ۔ اس کا نام جو الہ تھا، یہ الہ جو بنایا گیا تھا، وہ الہ تمہارا معبود نہیں ہے، وہ معبود حقیقی اللہ ہے جس کا نام اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ حق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور جو کلمہ میں اللہ کی ذات ہے اس کو صفت میں لایا، وہی اللہ ہے تمہارا معبود، وہی ایک ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی اور کو اللہ مان لیں گے، کسی اور کو الہ مانیں گے، تو یہ شرک کہلائے گا۔ اب لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کے ان معنوں کو اچھی طرح سمجھیں، اور ناگہانی مسلمانوں کو فتویٰ دینے سے قبل سوچیں کہ ہم کتنا ظلم اور کتنا عظیم گناہ کر رہے ہیں جو سادے سیدھے مسلمانوں کو گمراہی کا، شرک کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ اور اس لیے کہ درگاہ پہ جانے سے، مزاروں کی زیارت سے، قبرستان پہ جانے سے، فاتحہ کے پڑھنے سے، اور عید و برات کرنے سے، 11ویں 12ویں منانے سے یہ شرک نہیں ہوتا، یہ عظیم باعث برکت ہے اور ایصال ثواب ہے اور زیارت ہے، کیونکہ اللہ کے محبوبوں کی زیارت کرنا افضل ترین عبادت کے برابر ہے۔ جو اللہ جنہیں پسند کرتا ہے، جنہیں محبوب بنا لیتا ہے، اور ان کی صحبت اختیار کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں شامل ہے، یاد رکھیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورۃ بقرہ آیت نمبر 255 میں فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ خود زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہوا اور اس کے زندہ ہونے کا اقرار ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو موت آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حی القیوم ہے، قائم ہے۔ اور اس طرح قائم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب سے قائم ہے، کب تک قائم ہوگا، یہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں بھی یکتا و یگانہ ہونے کی، حقیقی معبود ہونے کی، اس کے سوا کوئی معبود نہ ہونے کی، اور صرف اللہ ہی اللہ ایک ہونے کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن مجید میں لایا۔ اور یہی تو احکام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ قائم ہے، دائم ہے، زندہ ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، ساری مخلوق کا وہی اللہ ہے، اس کے معبود ہونے کی برتری اور عظمت اسی میں ہے، وہ خود زندہ ہے، اسے کبھی نہ اونگ نہ موت آ سکتی ہے، اور وہ دوسروں کو قائم کر رکھنے والا، بس تمام دنیا اس کی محتاج ہے۔ اب اس کے بعد پھر آئیے سورۃ آل عمران آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ اور قائم ہے۔ اور یہ سورۃ آل عمران کی پہلی اور دوسری آیت ہے۔ اس سورت کا آغاز کلمے کی تصدیق سے ہوتا ہے، اور یہیں سے کلمہ شروع ہوتا ہے، اور وہ کلمہ ہے کلمہ محمدی، یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا لا الہ الا اللہ۔ یہ صفت حی القیوم کی بنا پر دعوت دی گئی ہے۔ اب آئیے دوسری جگہ پر، تیسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورۃ آل عمران آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ ہی نے گواہی دی، اللہ نے گواہی دی ہے، خود اللہ نے، شہید اللہ ہی نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ بنا ہے، گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مگر اللہ نے گواہی دی کس کے لیے ہے؟
اور دی کیسی ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت دی ہے جب کہ ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں تھے، اور اللہ خود گواہی دی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ملائکہ اور اہل علم کی بھی جب قائم کرنے کے لیے یہی گواہی ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور کلمے کی صداقت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ میری ذات کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے، کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے اسی صورت آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 7 پر اللہ کے سوا یعنی وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کے اس کلمہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ وہ غالب حکمت والا ہے، یعنی اللہ کو معبود تسلیم کرنے کی ایک وجہ جواز اس کا غلبہ اور حکمت ہے۔ مقصد یہ ہوا کہ اللہ کے سوا اور کوئی غالب قوت نہیں رکھتا۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون۔ یہ بھی صورت آل عمران کی آیت مبارکہ 64 ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت مبارکہ میں بھی فرماتا ہے کہ اے محبوب، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے، پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ اہل کتاب سے خطاب تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا گیا تھا کہ اہل کتاب ہم میں سے زبور والے بھی ہیں، تورات والے بھی ہیں، انجیل والے بھی ہیں، یہ بھی اہل کتاب ہیں، اور اس لیے اہل کتاب ہیں کہ ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں جو قرآن مجید سے پہلے، وہ تورات و زبور و انجیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی تھی، وہ بھی آسمانی کتب ہیں، اور ان کتابوں پر ایمان رکھنے والے بھی تھے، مگر جب قرآن آیا ہے یہ ساری کتابیں منسوخ کر دی گئی ہیں، سارے ان کتابوں کے احکام بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں، اور ان دور کے انبیاء علیہ السلام نے بھی بشارتیں دی ہیں، جب حق والا، حق نما اور مظہر خدا یہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی تو فوراً تم میں جتنے بھی ہو انہی پر ایمان لانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی کتاب دے گا، اسی کتاب پر عمل کرنا، اور اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ انہوں نے بھی بشارتیں دی تھیں اور باتیں بتلائی تھیں، اور ان کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک رسول آنے والا ہے جو سارے رسولوں کا امام ہوگا، اور ایک امام ایسا ہوگا جو سارے رسولوں پر ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو اس پر ایمان لاؤ، اسی کا کلمہ پڑھو، کیونکہ سارے انبیاء علیہ السلام کا کلمہ بھی یہی تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات آگے آئے گی، اور جب اہل کتاب سے کہا گیا کہ کلمہ اسی کلمے کی طرف آؤ، اور اسی کلمے میں جو اللہ کی ذات یکتا و یگانہ ہے اسی کی طرف آؤ، اور کسی کی عبادت نہ کرو اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ کوئی ہزاروں کو شریک ٹھہراتے تھے، کوئی 3 خداؤں کو شریک ٹھہراتے تھے، اور کوئی سورج، چاند، ستاروں کو کی پرستش کیا کرتے تھے، کوئی ان کے باپ داداؤں خاندانوں کے بڑے بڑے بزرگوں کی بتیں بنا کر ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کلمے میں اہل کتاب کی طرف خطاب کیا، اور آخر میں کہتا ہے کہ میرے رسول فرما دو اسی کلمے کی طرف آ جائیں جو کلمہ تمہارا ہے، اور اگر نہ آئے نہ مانے تو کہہ دینا کہ پھر اگر نہ مانے تو کہہ دو کہ تم گواہ رہ جاؤ، انہی لوگوں سے تم گواہ رہ جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم یہ کلمے والے ہیں، ہم اسی کلمے والے ہیں جو کلمہ نبی لے کر آئے تھے۔ تو یہ یہودیوں اور نصرانیوں کی طرف خطاب تھا، اس کلمے کی طرف آؤ، اس مقصد کی طرف آؤ جس کے لیے مسلمان اور ایک دوسرے انسانوں کو پیدا کیا گیا، مگر جو نہیں مانے وہ یہود و نصارہ بن گئے۔ ایک اور آیت قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ
فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جس میں کچھ شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں ہے۔ اس میں بھی کلمے کی حقیقت ایسی بتائی گئی ہے کہ اللہ کلمے کا دعویٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا معبود ہونا بالکل حق اور سچ ہے، کیونکہ اس کے دعوے کی حقیقت قیامت کے روز معلوم ہو جائے گی اگر آج نہ معلوم ہوئی، کہ جس دن انصاف سے جزا اور سزا دی جائے گی۔ مزید یہ کہ اللہ کی ذات بابرکات سب سے بڑھ کر حق اور سچ پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچا کوئی معبود نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچے اور میٹھے کوئی انسان یعنی کائنات میں کوئی بلند و بالا ہستی نہیں ہے۔ یہ سورۃ نساء کی یعنی 80/7 نمبر والی آیت ہے۔ کلمے کا دعویٰ اسی میں بھی کہا گیا کہ اللہ لا الہ الا ہو، یہی وہ کلمہ تھا جو رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سورہ مائدہ آیت نمبر 73 میں فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد۔ بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ 3 خداؤں میں تیسرا مگر ایک معبود کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ بھی انہی کی طرف اشارہ تھا کہ بعض لوگ کہتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ 3 خدا ہیں، ان 3 خداؤں میں ایک خدا اللہ ہے، اور یہ اس لیے دعویٰ کرتے تھے کیونکہ اس آیت میں ان لوگوں کی تردید کی گئی تھی جو 3 خداؤں کے قائل تھے، اور اللہ تعالیٰ ان خداؤں میں سے تیسرا تصور کرتے تھے جو ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بھی کافر تھے، کیونکہ اللہ تو واحد ہے، ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ہر قسم کے گمراہ لوگوں کو ایک ہی کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ کی بھی دعوت دی گئی تھی، مگر جو نہیں مانے وہ کافر مطلق بن گئے۔ اور اس طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورۃ انعام آیت نمبر 40/7 قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم فرماؤ بھلا بتاؤ، تو اگر اللہ تمہارے کان آنکھ لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ تمہیں چیزیں دلا دے؟ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ جھوٹے لوگوں سے کہہ دو، جو جھٹلاتے ہیں ان جھوٹے لوگوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت یعنی کان آنکھ سلب کر لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم کی تحت مہر کر دے، تو پھر اس کے علاوہ کون ہوگا جو تمہاری سماعت و بصارت کو واپس لوٹا دے اور تمہارے دلوں کی مہر ختم کر دے؟ لا محال کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو پھر ایک خدا کو ماننے والے بن جاؤ، جو بنایا پیدا کیا وہی سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اور اس طرح پھر سورۃ انعام آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، بس اس کی عبادت کرو اور وہ چیز کا کارساز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، بس اس کی عبادت کرو۔ مقصد یہ ہوا کہ کلمے کو تسلیم کر لو۔ اس لیے ضرور ٹھہرنا ہے کہ جب اللہ ہی انسانی زندگی کا ہر لحاظ سے کارساز ہے تو پھر اس کی عبادت کیوں نہ کی جائے۔ تو اس میں بھی کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ حقیق کو لایا ہے، جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہدایت فرمایا کرتے تھے لوگوں سے، جو کلمہ حق کی دعوت دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے، 120/9 والی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت میں بھی فرماتا ہے پھر اگر وہ پھر جائیں گے یعنی پلٹ گئے پھر گئے تو آپ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم آپ فرما دو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تسلی بخشی ہے کہ اے میرے حبیب اگر یہ آپ کی دعوت سے منہ پھیر لیں تو آپ
انہیں کہہ دیں کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، جس کے علاوہ کوئی اور بندگی کے لائق نہیں، میں اس پر بھروسہ کیا اور بڑے عرش کا مالک ہے میرا خدا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سورۃ یونس آیت نمبر 90 فرماتا ہے کہ وجاوزونا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ واہ، یہ بھی اس کافر فرعون کا دعویٰ ہے کہ فرعون کے واقعات تو جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا صلاۃ و تسلیم کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی کی طرف بھیجا گیا تھا۔ تو یہ بنی اسرائیل کا وہ بادشاہ تھا، بڑی طاقتور والا تھا، خدائی دعویٰ کرنے والا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید پارہ یونس میں فرماتا ہے اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے، اور جو دریا پار لے گئے اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حکمت والا ہے، ہر قادر مطلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، مگر یہاں ایک بات ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے خود نہیں کرتا مگر خود کے محبوبوں سے کرواتا ہے۔ جب خود کے محبوبوں سے کرواتا ہے، خود کے پسندیدہ لوگوں سے کرواتا ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ صلحاء ہوں، چاہے وہ شہداء ہوں، اور انہی کی طرف سے اشارہ اس کا ہوتا ہے، سگنل اس کا ہوتا ہے، کام اس کا ہوتا ہے، حکمت اس کی ہوتی ہے، مگر لوگوں کو نظر یہ آتے ہیں۔ کسی کو نظر نوح علیہ السلام آ گئے، کسی کو نظر